السلام علیکم معزز خواتین و حضرات، آج کا عنوان اب آپ کیا کہتے ہیں۔ واقعہ اس طرح شروع ہوتا ہے۔ ایک دفعہ کا واقعہ ہے کہ حضرت امام ابو حنیفہ کوفے کی جامع مسجد میں درس دے رہے تھے۔ ایک شخص اس دوران مسجد کے کونے میں کھڑا حضرت امام ابو حنیفہ کو برا بھلا کہہ رہا تھا۔ آپ رحمۃ اللہ سب کچھ سنتے رہے مگر اس کی طرف کوئی توجہ نہ دی، بلکہ اپنا درس جاری و ساری رکھا۔ شاگردوں نے کہا، استاد محترم، ہم اس شخص کی عقل ٹھکانے لگا دیتے ہیں۔ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے کہا، تم اپنے کام سے مطلب رکھو، پڑھائی پر توجہ دو۔ تمہیں اس سے کیا سروکار کہ کون شخص میرے بارے میں کیا کہتا ہے؟ یہ میرا مہر اور اس کا معاملہ ہے، تمہیں اس میں دخل اندازی کی ضرورت نہیں۔ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ جب درس و تدریس سے فارغ ہوئے تو آپ رحمۃ اللہ نے اپنے گھر کی راہ لی۔ وہ شخص بھی آپ کے پیچھے پیچھے چلتا رہا اور تمام راستہ آپ کو برا بھلا کہتا رہا، مگر آپ خاموشی اور تحمل کے ساتھ چلتے اپنے رستے پر چلتے رہے۔ جب آپ اپنے گھر کے دروازے میں پہنچے تو اس شخص نے کہا، اللہ تمہیں خوش رکھے، اگر تمہاری باتیں ابھی تک ختم نہ ہوئی ہوں تو آ کر پورا کر لو۔ ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، میں اب بھی تمہاری بات سننے کو تیار ہوں۔ اس شخص نے جب حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ کا تحمل اور بردباری دیکھی تو شرمندہ ہو کر واپس چلا گیا۔ ایک دفعہ 70 کے قریب خوارج میں حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ پر حملہ کرنے کی کوشش کی اور آپ رحمۃ اللہ کو شہید کرنے کا ارادہ رکھتے تھے۔ آپ کے پاس آئے، آپ نے ان سے پوچھا، آخر تمہاری تلواریں میرے خون کی پیاسی ہو کر نیاموں سے کیوں نکل آئی ہیں؟ میں نے تمہارے ساتھ کوئی زیادتی نہیں کی۔ خارجیوں نے کہا، تمہارا قصور یہ ہے کہ تم مرتکب کبیرہ کو کافر نہیں کہتے، اس لیے تم واجب القتل ہو اور ہم تمہیں قتل کر کے ہی دم لیں گے۔ حضرت امام ابو حنیفہ نے کہا، پہلے تو اپنی تلواریں نیام میں کر لو، اس کے بعد سوال و جواب کرو، میں تمہارے ہر سوال کا تشفیع آمیز جواب دوں گا۔ اگر تسلی نہ ہو تو پھر جو کچھ جی میں آئے کر گزرنا۔ انہوں نے جواب دیا، اے ابو حنیفہ، ہم کسی صورت بھی تلواروں کو نیاموں میں نہیں کریں گے، یہ تو تمہارے خون سے ہی رنگین ہونے کے بعد ہی نیام میں جائیں گی۔ ہم سمجھتے ہیں کہ ایسا کرنے سے ہمیں 70 سالہ جہاد فی سبیل اللہ سے بھی زیادہ ثواب ملے گا۔ ابو حنیفہ نے کہا، اچھا کہو، تم کیا کہتے ہو؟ خارجیوں نے کہا، اس جگہ باہر 2 جنازے ہیں جن میں ایک مرد کا ہے اور دوسرا عورت کا۔ مرد شراب پی کر اسی حالت میں مر گیا جبکہ عورت حاملہ تھی، اس نے خودکشی کی۔ اب آپ ان دونوں کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ حضرت حنیفہ رحمۃ اللہ نے سوال کرنے والے خارجیوں سے پوچھا، اچھا یہ بتاؤ کہ یہ مرد او عورت یہودی تھے یا نصرانی یا مجوسی؟ انہوں نے جواب دیا، یہ ان میں سے کچھ بھی نہیں تھے۔ حضرت امام ابو حنیفہ نے دریافت کیا، تو پھر یہ کس ملت سے تھے؟ خارجیوں نے جواب دیا، وہ اس ملت سے تھے جو کہتے ہیں، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ۔ حضرت امام ابو حنیفہ نے پوچھا، یہ کلمہ ایمان کا کون سا جزو ہے؟ نصف ہے، تہائی ہے یا چوتھائی ہے؟ خارجیوں نے کہا، یہ تو مکمل ایمان ہے، اس لیے کہ ایمان کے لیے یہی پہلی شرط ہے۔ حضرت امام ابو حنیفہ نے فرمایا، اب تم ہی لوگ بتاؤ گے یہ دونوں جنازے کس کے ہوئے، مسلمان کے یا کافر کے؟ خارجیوں سے جواب بن نہ پڑا تو کہنے لگے، آپ اس بات کو رہنے دیجئے، دوسری بات بتائیے کہ یہ دونوں دوزخی ہیں یا جنتی؟ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ نے فرمایا، میں تو ان کے بارے میں وہی کہوں گا جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان دونوں سے زیادہ مجرم کے بارے میں فرمایا تھا کہ جس نے میری اتباع کی وہ میرا ہے، اور جس نے میری نافرمانی کی پس اے اللہ تو غفور الرحیم ہے۔ اور اسی طرح وہ کہوں گا جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ اگر آپ ان کو عذاب دیں تو وہ آپ کے بندے ہیں، اور اگر بخش دیں تو آپ غالب و حکمت والے ہیں۔ اور یہ کہ وہ کہوں گا جو حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا، جو کچھ انہوں نے کیا وہ مجھ پر نہیں بلکہ ان کا حساب ہے، تو اللہ تعالیٰ پر ہے، وہ جو چاہے کرے۔ امام ابو حنیفہ کی اس مدنال اور فراست آمیز
اور سبق آموز جواب کو سن کر خارجیوں نے تلواروں کو نیام میں کر لیا اور تائب ہو گئے۔